محمد نبینا، جس کو ہم اور آپ اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کتنے لوگ ایمان لائے، لیکن یہودیوں میں صرف 10 سے 15 لوگ ایمان لائے ہوں، اور وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ان کے علماء یہ سمجھتے تھے، ارے قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا، وہ ایسے پہچانتے ہیں اللہ کے نبی کو جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کہ اپنے بیٹے کو بھول نہیں سکتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھے، اتنے بدترین دشمن تھے اور آج تک موجود ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے اس جو ہے اندھے یہودی کا وظیفہ مقرر کر کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا ہے، امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اخلاق غیروں کے ساتھ ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے رہتے تھے، تو اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کا اندازہ ہم اور آپ خود لگا سکتے ہیں میرے بھائی۔ اور ہم اور آپ ہیں تو جو حضرات ابھی نہیں جمع کیے ہیں فیس وغیرہ، کسی مجبوری کے تحت نہیں جمع کر پائے ہیں، وہ حضرات جمع کر دیں میرے بھائی 2-4 دن میں۔ اور جو حضرات اور لکھوانا چاہتے ہوں وہ لکھوا لیں، اس لیے پرچی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم چپ رہتے ہیں، خاموش۔ آپ لوگ سوچتے ہو مولانا صاحب زیادہ بولتے ہیں، مولانا صاحب زیادہ نہیں بولتے، مولانا صاحب صبر کرتے ہیں۔ آپ سوچو 5 سال سے وہ لسٹ بنی ہے، اس میں 1 آدمی 2 آدمی شاید بڑھوائے تھے پچھلی سال، باقی سب وہ اسٹیشن میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے بڑھوائیے، بتاؤ ایسا نہیں ہے 5 سال سے آپ 200 روپے پہ اٹکے ہو، 100 روپے پہ اٹکے ہو، 50 روپے پہ اٹکے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی۔ آپ سوچو دنیا جب ہر چیز ڈیولپ کر رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، تو آپ کو بھی تو بڑھانا چاہیے۔ کم سے کم مدرسے کی آمدنی 40-45 لوگ ہیں، جتنا اس میں انکم ہوتا ہے سب ہم اپنی تنخواہ میں لے لیتے ہیں، بچتا ہی نہیں کچھ، اور بچے گا کہاں سے؟ وہی زکوٰۃ فطرے کا پیسہ موجود ہے، باقی چیزیں بچیں گی کہاں سے؟ جب بھائی ہم جب وصول رہے ہیں، ہماری جو تنخواہ ہے وہ جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک بچے گا کہاں سے؟ اور آپ لوگ سوچتے بھی نہیں ہو، اتنا قرب و جوار ہے، اتنے لوگ ہیں ہم اور آپ چاہیں تو کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ خلوص کے ساتھ اس کو ادا کریں جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں میرے بھائی، وقت نہیں ہے۔ جو حضرات اگر بڑھوانا چاہتے ہو، میں پرچہ لیا ہوں، اور بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنوری سے لے کر کے ان کو دسمبر تک جتنا بھی وہ لکھائیں گے، ہر مہینے اتنا ان کو دینا پڑے گا فیس کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ۔ تو جو حضرات لکھوانا چاہتے ہیں وہ حضرات لکھوا لیں، یا جو حضرات بڑھوانا چاہتے ہیں وہ حضرات بڑھوا لیں میرے بھائی۔ اس لیے کہ حالات، آپ حضرات، ہم تمامی حضرات حالات کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ صرف ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو حضرات بڑھوانا چاہیں وہ بڑھوا لیں، 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپیہ، کوئی زیادہ نہیں۔ اور ہمیں افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب 100-150 روپیہ ہونے کے بعد بھی بقایا موجود رہے، یا مولانا صاحب کی تنخواہ نہ نکلے۔ بہت سے ایسے جگہیں موجود ہیں جتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں کہ وہاں مولانا صاحب بیچارے 2-4 مہینے بعد چھوڑ کے چلے جاتے، ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، خاندان ہے، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب چیز موجود ہے، تو ان کے اوپر بھی اخراجات موجود ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ مولانا صاحب پیسہ تھوڑی لیتے ہیں، اس لیے بس پیسہ نہیں لیں گے تو کیا کریں گے۔ اور جو اللہ نے جن کو دولت دی ہے، جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر کے یا حافظ قرآن بنا دے یا عالم دین بنا دے، عالم دین بنا کر کے فی سبیل اللہ امامت کریں، فی سبیل اللہ بچوں کو پڑھائیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہی نہیں ہیں، نہ حافظ بنائیں گے نہ عالم بنائیں گے۔ اور جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں جا کر کے دارالعلوم میں، وہ 99% وہی بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ یا تو ٹھیلا لگاتے ہیں، یا کھیت پر نربھر ہوتے ہیں، یا کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، یا دہاڑی پر مزدور ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے بچے کو تعلیم یافتہ قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ باقی جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ سب دوسرے لائن میں ব্যস্ত ہیں۔ تو بتاؤ جو غریب بچہ ہوگا وہ کہاں سے
कैसे फी सबीलिल्लाह इमामत करेगा? हम जानते हैं फी सबीलिल्लाह इमामत करना ये अफजल है। अल्लाह आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि इमामत का हदिया ना लेना ये अफजल है, बेहतर है। लेकिन आदमी कैसे नहीं ले पाएगा मेरे भाई? सोचो, जो गरीब आदमी है उसी का बच्चा तो हाफिज़ कुरान है, जिनके पास 100-150 बीघा खेत है, जिनके पास कारोबार है, जिनको अल्लाह ने तरक्की दी है, उनके बच्चे MBBS कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। बनो आप, लेकिन साथ में आलिम दीन भी बन जाओ कि कहीं हम जहाँ भी रहें, इंजीनियर रहे आप, जिस कंपनी में रहो उस कंपनी में 2-4 मुसलमान होंगे, उन्हीं को आप नमाज पढ़ाओगे तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद के ही इमाम बनो, आप कहीं के भी इमाम बनोगे, जहाँ भी रहोगे कम से कम नमाज पढ़ाओगे, कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक पढ़ना सिखाओगे बच्चों को, आपको सवाब बराबर मिलता रहेगा। लेकिन वो बच्चे पढ़ते ही नहीं, और पढ़ेंगे कहाँ से? माँ बाप तरगीबें नहीं देते हैं कि बच्चा, इसलिए उनको पता है, वो ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि अगर वो मौलाना साहब बन जाएंगे तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार उनकी तनख्वाह होगी, क्या हालात होंगे। लेकिन उनको पता नहीं, अगर अल्लाह ने मजबूती दी है, बैंक सपोर्ट मौजूद है, उनको अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहिए, आलिम दीन बनाना चाहिए, फाजिल बनाना चाहिए, ताकि दीन का सही काम हो सके, अच्छा काम हो सके। तो जो हजरात लिखवाना चाहते हैं वो हजरात लिखवा लेंगे नमाज के बाद या नमाज से पहले भी, और जो हजरात बढ़वाना चाहते हैं वो हजरात भी बढ़ा लेंगे। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, इसलिए हमारी तनख्वाह रुकती नहीं है, हम बड़ी मेहनत से अपनी तनख्वाह निकाल लेते हैं। देखा जाएगा जब हालात बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मदरसे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इख़्वत व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, इधर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने बोला उस पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब